بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعشار کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ اپنی ویڈیو کو زیادہ طویل ہونے سے بچانے کے لیے ہم شعر نمبر 1 کی تشریح آج کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں شعر نمبر 1 سے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ ہم جس میں بس رہے ہیں، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حوالہ شعر نظم کا عنوان نعت لکھیں گے، نعت رسول مقبول۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو کی بہترین سمجھ کے لیے بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ شعر کی تشریح بہترین طریقے سے کرنا سیکھ جائیں گے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل کی تمنا اور میری دنیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ تمنا کے معنی ہیں خواہش، حسرت یا آرزو کے۔ دوسرا لفظ ہے بس رہے ہیں۔ بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، یعنی کہ ہم زندہ ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دھڑکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وابستگی اور نسبت ہی ہمارے دل کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے دل کی خواہش اور آرزو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ ہی ہماری امیدوں کا محور و مرکز ہے۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، کمزور اور مرجھائے ہوئے درختوں کو غذا پہنچا کر سرسبز و شاداب اور تر و تازہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت و فرما برداری کی بدولت ہمارا مرجھایا ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ روز آخرت گناہوں پر پکڑ اور جہنم کا خوف ہمیں بے چین کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید ہمیں اطمینان دیتی ہے اور ہمارے دل کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو آرزو ہمارے دلوں میں نہ ہو تو ہم بے جان اور مردہ دل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو الفت ہی ہمارے ایمان کا حاصل ہے۔ بقول شاعر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یہ حفیظ چلندری صاحب کا شعر ہے۔ دوسرے مصرے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی عزیز طلباء کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو الفت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، جہاں گزی ہوئی ہے، ہمارا دل زندہ ہو گیا ہے۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے دل میں ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خواہش مچلتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ ہماری شدید تمنا ہے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، یا آپ کا دیدار ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت مل جائے۔ ایک عاشق کو محبوب سے
اس کے دیدار سے بڑھ کر کون سی تمنا اور خواہش ہو سکتی ہے عزیز طلباء؟ شاعر کا کہنا ہے کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، یعنی آپ ہی کے دم قدم سے ہماری زندگی کی رونقیں اور رعنائیاں ہیں، ہماری خوشیاں آپ ہی سے وابستہ ہیں، آپ ہی ہماری کل کائنات اور متاع زندگی ہیں، آپ کی ذات ہماری امیدوں اور آرزوؤں کا محور و مرکز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور سہارا درکار ہوتا ہے۔ آپ ہماری زندگی اور ہماری دنیا بن گئے ہیں۔ بقول شاعر محسن کاکوروی، دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، دین و دنیا میں کسی کا نہ ہو سہارا، کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، صرف تیرا ہو بھروسہ، تیری قوت تیرا بل، آرزو ہے کہ تیرا دھیان رہے تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل۔ دوبارہ سے پڑھتا ہوں، دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے، صرف تیرا ہو بھروسہ، تیری قوت تیرا بل، آرزو ہے کہ تیرا دھیان رہے تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل۔ امید کرتا ہوں کہ اس شعر کی تشریح، مفہوم اور مشکل الفاظ کے معنی آپ بہترین طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز طالب علم ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔